الله الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے خاص عنایتیں ہیں، ورحمت اور عام رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے علامات و شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے ساتھ۔ ومن تطوع خیرا، جس نے خوشی کے ساتھ دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی شاکر قدردان ہے، علیم علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 157 اور 158 کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت انعامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پچھلے گزرا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، مسلمان کو اللہ آزماتا ہے، اور جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اور وہ اس میں آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے انعامات بڑی بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ عام نعمتیں اور خاص نعمتیں، عام رحمتیں اور خاص رحمتیں، یہ سارے کے سارے اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی آزمائشوں میں امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، اور صحابہ اکرام کامیاب ہو چکے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ہمارا ہدایت یقینی نہیں ہے، صحابہ اکرام کی ہدایت یقینی تھا، صحابہ اکرام ہدایت یافتہ طبقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کی طرف ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا اور مروہ کو بھاگنے اور دوڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ صفا اور مروہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ صفا اور مروہ ہے کیا چیز۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جس پر حضرت ہاجرہ کا ایک خوبصورت داستان ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تھا۔ پھر پانی کی قلت اور بھوک کی وجہ سے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی، دوڑی تھی، تو اس مقام کو سعی کہتے ہیں۔ وہ حضرت ہاجرہ کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی اور 7 چکریں لگائی۔ اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ کا یہ بھاگ دوڑ کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے لازمی اور واجب قرار دیا ہے۔ یہ صفا اور مروہ زمانہ جاہلیت میں لوگ برا سمجھتے تھے۔ حضرت عاصم بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور انصار صحابہ بھی پریشان تھے کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ کہتے ہیں دین کے بڑے بڑے علامات اور نشانیوں کو۔ نماز شعائر اللہ ہے، قرآن شعائر اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اللہ ہے، اسلام کے بڑے احکامات، حج وغیرہ، یہ سارے شعائر اللہ ہے، یہ اسلام کی علامات ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے صفا اور مروہ یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں جو سمجھنے کا جملہ ہے بڑا خوبصورت جملہ، اللہ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا خوشی کے ساتھ، دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی یہاں اس کا بڑا قدر ہے۔ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے، یہ سارے اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ نفل عبادات کرنا بہت بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے لوگ بہت مسائل جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکے ہیں، یہ ہمارے نظر میں ہلکے ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت نمبر 128-58 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت قدردان ہے،
میں کہا کرتا ہوں ہماری داڑھی کی قدر ہمیں نہ ہو، اللہ کو ہماری داڑھی کی بڑی قدر ہے۔ ہم کوئی سنت چھوڑ دے وہ ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر روٹی سے پہلے ہاتھ دھونا یہ عظیم سنت ہے، ہم اس کو نظر انداز کر لیتے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اللہ کے یہاں بہت قدر والی بات ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں بہت قدر والی بات ہے۔ تو اس لیے دین کے کام کو قدر والی کام سمجھ لے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ ان دو آیاتوں کے اندر جو ہمیں حکم ملا ہے، درس ملا ہے، وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کرنا واجب ہے، دوڑنا سعی کرنا واجب ہے۔ جو حج اور عمرہ کرے گا تو اور صفا مروہ پہ نہیں دوڑے گا اس کا حج اور عمرہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ نے اس میں ہمیں یہ سمجھائے کہ جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہو جائے وہ کچھ بھی ہو، پتھر ہو، زمین ہو، روڈ ہو، لیکن جب حکم خداوندی اس پر آ جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری بھی ہے اور باعث ثواب